میں ایک ہی واقعہ بیان کر کے اپنی بات سمیٹوں گا. یہ دین پہ چلنے کے لیے اللہ آزماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دین پر چلیں اور آپ کے لیے سارے راستے کھل جائیں شروع کے اندر. اللہ چیک کرتا ہے تو آیا یا بچوں آیا, زبان سے ہے یا دل سے بھی ہے. جنید جمشید کا نام آپ نے سنا ہوگا, توجہ ہے جی میری طرف. یہ واقعات اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایمان کی مضبوطی کے لیے بیان کرتا ہوں. جنید جمشید پاکستان کا ٹاپ سنگر تھا اور خوبصورت قد و کاٹ, پیسہ, دولت, شہرت, اور چند سیکنڈ کا اس کا ہوتا تھا ایک گانا, چند سیکنڈ کا لاکھوں روپے لیتے تھے. پوری دنیا کی سیریں, بائیے ٹکٹ, ہٹو بچو, دنیا کی ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے جنید جمشید کہتا ہے میرے پاس موجود تھی. اللہ نے اس بندے کو ہدایت دی. وہ پھر کسی موقع پر میں تفصیلی واقعہ بیان کروں گا. مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی, اللہ نے اس کو دین کے راستے پر لگا دیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب گانا چھوڑ دیا تو میرے پاس تو اور کوئی فن نہیں تھا, اور میری ساری دوستیاں گانے کی وجہ سے تھی. جو گھر میں تھا خرچتا رہا. آخر ایک دن میں نے بیوی سے کہا کہ یہ آخری 100 روپے ہے, اس کے بعد مجھ سے کچھ نہ مانگنا. آخری 100. آج بھی میں اس کا یہ سارا سن کر آیا ہوں, اس کا واقعہ, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. کہتا ہے میں نے کہا آخری 100 روپے ہے مجھ سے, اب نہ مانگنا. جہاں لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا بندہ جب دین پہ آیا اللہ نے خوب اس کو آزمایا. کہتا ہے بس بے بسی, بیچارگی, ایک ایسا شخص, چکا چوند زندگی, ہٹو بچوں کے نعرے, لڑکیاں, لڑکے, ناچنے والے, روشنیاں, اور ایک 100 روپے بھی اس کی جیب میں. اپنی رات جیب خالی ہو گئی. کہتا ہے دوست کے پاس گیا میں پریشان ہو کر. میں نے کہا یار کیا کروں, یہ تو مولویوں نے مجھے مروا دیا. کہتا ہے مولویوں نے مجھے مروا دیا کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے تو اللہ دے گا. کہتا ہے اوپر سے شیطان آ کر حملے کرتا تھا, آ گیا نا مولوی نہیں گلنا دے وچ. کہتا ہے اندر سے آواز آتی تھی نہیں, اللہ کے نبی نے سچ کہا ہے کہ دین پر چلنے سے برکت آتی ہے, ہو جائے گا مسئلہ. وہ کہتا ہے میں نے دوست سے بات کی کہ یار کچھ کرے کاروبار. کہتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے کاروبار کرتے ہیں. کیا کاروبار کریں؟ کپڑے کا کاروبار کریں. اس نے کہا ایسا کرو جنید 25 لاکھ روپے تم لاؤ اور 25 لاکھ روپے میں لاؤں گا. کہتا ہے میری حالت یہ تھی کہ میری جیب میں 25 روپے نہیں تھے, آخری 100 روپے بیوی کو دے کر آ گیا تھا. یہ خود جنید جمشید نے واقعہ بیان کیا مسئلہ. کہتا ہے بہرحال جی میں نے دوستوں سے پیسے مانگے, سب کو پتہ تھا یہ کنگلا ہو چکا ہے, کوئی میرے کام نہیں آیا. اور مجھے پتہ لگا اس کا دوست کیا اچھا دوست کون سا, کچھ اچھے لوگ بھی کہتا ہے ملے. آخرکار کہتا ہے گھر کے سامان میں نے کچھ بیچا. اور وہ کہہ رہا تھا یعنی ایمان پہ چلنے میں جو مشکلات آتی ہیں نا شروع میں اس کی بات کر رہا ہوں. کہتا جو میری 50,000 کی چیز تھی لوگوں نے اس کی 20,000 روپے قیمت لگائی کہ یہ مجبور ہے. بہرحال میں نے کرا کے اس کو 25 لاکھ روپے ہفتے کے بعد جا کے کہا کہ یہ لو میرے بھائی چلو شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے جب کاروبار شروع کیا پھر ایک اور بڑی آزمائش آ گئی. 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا لیا, ہم نے اس کے شلوار قمیض کرتے بنائے, ریڈی میڈ کپڑے بنائے. کہتا ہے اللہ نے ہمیں ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا. جو لارج بڑے سائز کا تھا وہ سمال کٹ گیا, جو سمال تھا وہ کا کچھا بڑھ گیا, انڈر ویئر, سارا کپڑا برباد ہو گیا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا یار یا اللہ سارے گھر کا سامان بیچ دیا, یہ مولویوں نے مجھے کہاں پھنسا دیا یا اللہ, کہاں میں ناچتا تھا گاتا تھا, لاکھوں روپے ہوتے تھے, چکا چوند بھی تھا, سب کچھ. یا اللہ یہ میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا کہ نیک عمل جو کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو اچھا بنا دیتے ہیں, میں وہ واقعہ اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے, مارکیٹ میں پاکستان میں اس کپڑے کو لینے کو تیار ہی تھا کیونکہ وہ جو ڈیمانڈ تھی نا سائز تھا اس سائز سے بہت کم کٹ گیا تھا اور سارا کا سارا کٹ گیا اور خراب ہو گیا کپڑا ایک لحاظ سے. اللہ اکبر. جب انسان ڈٹا رہے نا دین پر تو پھر اللہ تعالیٰ یکدم روشنی دکھاتا ہے, یکدم مشکلات کے پردے چھٹ جاتے ہیں. کہتا ہے اچانک میرے پاس ایک دوست آ گیا. کہتا ہے یار کپڑا چاہیے, ریڈی میڈ سوٹ چاہیے, لیکن وہ جو مارکیٹ کا سائز ہے فار ایگزامپل 20 اور 22 کا سائز ہے, ہمیں 15 اور 18 والا چاہیے, چھوٹے سائز کا.
کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتا میں نے اسے کہا اچھا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو مارکیٹ والا سائز ہے وہ ذرا سستا ہوتا ہے اور چھوٹا سائز جو اس پر محنت زیادہ لگتی ہے ذرا تھوڑا مہنگا ملے گا. تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے کا, بنگلہ دیش کی پارٹی ہے. اس نے کہا جی ایگریمنٹ ہو گیا, 500 روپے والا 600 روپے میں ہم نے بیچ دیا, اور جو ہم نے چھوٹی عید کے لیے پورے مہینے کی پلاننگ کی تھی اللہ نے 24 گھنٹوں میں سارے کا سارا مال بکا دیا اور ہماری جیب میں پیسہ آ گیا. من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت اللہ اس کو دنیا کی زندگی بدل دیتا ہے. اور میں اپنی بات ختم کروں گا اسی کے حوالے سے. کہتا ہے کہ ہم مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے کہ ہم کاروبار شروع کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے اس لیے یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلے یہاں لکھو کہ اس پارٹنرشپ کو ختم کیسے کرو گے. جب تم جدا ہونا چاہو گے, لڑائی ہمیشہ لڑائی اینڈ پہ ہوتی ہے, شروع میں تو پیار محبت ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے. یہاں لکھو کاروبار ختم کرو گے تو اس کا اصول کیا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب اس سے اگلا مشکل سوال لکھو کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے, سچ بولو گے. کہتا ہے میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا, دوست سے کہا کہ میں تم سے کبھی دھوکہ نہیں کروں گا. اس نے بھی کہا کہ میں بھی دھوکہ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تیسری بات یہاں لکھو کہ ہم یہ کاروبار لوگوں کو فائدے کے لیے کریں گے, صرف اپنے کمائی کے لیے نہیں. کہتا ہے ہم نے یہ بھی کیا. اور چوتھی بات انہوں نے کہا دو تم پارٹنر ہو, تیسرا اللہ کو بنا لو. اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے, وہ اپنے پارٹنر کو ڈوب نہیں دیتا. کہتا ہے پھر وہ دن اور آج کا دن پورے ملک میں جیل آرٹ کے نام سے اس کا کاروبار پھیل گیا. آج وہ جنید جمشید دنیا سے چلا گیا ہے. یقین کریں میں ایک عالم دین کا سن رہا تھا, کہتا کراچی میں جب اس کا جنازہ اٹھا تو علماء تھاڑے مار کے رو رہے تھے اور حسرت کر رہے تھے کاش ایسا جنازہ ہمیں نصیب ہوتا. ایمان اور عمل صالح دنیا بھی اچھی بناتا ہے, آخرت بھی اچھی بناتا ہے. اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی نعمت عطا فرما دے. وآخر دعوانا